باب ما جاء فی صفت اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کے انداز کے بیان میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد اپنی تینوں انگلیاں چاٹتے تھے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 5296۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیاں چاٹتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1803۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، کھانا 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے الا یہ کہ مجبوری ہو، مثلا چاول وغیرہ، تو پیالے سے پانی پینے یا چھری سے گوشت کاٹنے پر قیاس کر کے چمچ سے ایسی صورت میں کھانا بھی جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ، زندگی میں سادگی کو اپنانا چاہیے اور ہمیشہ تکبر سے بچتے رہنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ، وہ لوگ غلطی پر ہیں جو کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کو برا کہتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی استطاعت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو محفوظ رکھا ہے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 3 انگلیوں کے ساتھ کھاتے اور بعد میں انہیں چاٹتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 2032۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور لائی گئی تو میں نے دیکھا آپ بھوک کی وجہ سے دونوں پنڈلیاں کھڑی کیے اور زمین پر بیٹھے ہوئے انہیں کھا رہے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 5331 اور 5332۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، موقعین یعنی اقعاء کیے ہوئے، اور اقعاء کا یہاں معنی یہ ہے کہ دونوں سرین زمین پر لگائے ہوئے اور دونوں پنڈلیاں کھڑے کیے ہوئے۔ دوسرا مسئلہ، کھانے کا یہ طریقہ اضطراری یعنی مجبوری کی حالت پر محمول ہے۔ تیسرا مسئلہ، مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے جسے نہ بھوک لگتی ہے اور نہ پیاس، نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ چوتھا مسئلہ، سنن نبی داؤد کی ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرانی کھجوریں لائی گئیں تو آپ انہیں چیر کر اندر دیکھتے تھے اور اس میں سے کیڑوں کو نکال پھینکتے تھے۔ دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 3832۔ اس حدیث سے بھی کئی مسئلے ثابت ہوئے۔ پہلا، عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے۔ دوسرا، کیڑے کھانا حلال نہیں ہے۔ تیسرا، کھانے پینے کے بارے میں بھی خوب تحقیق کرنی چاہیے۔ چوتھا، حرام سے بچنا ضروری ہے۔ پانچواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائشان استغناء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع و رزق الہی کی قدر افزائی کہ دودھ زدہ کھجور کو بھی صاف کر کے کھا لیتے تھے۔ ساتواں مسئلہ، کھجور کا وصف ہے کہ صرف کیڑا یا پھپھوندی لگنے سے خراب نہیں ہوتی، بلکہ اتنے حصے کو صاف کر کے باقی کھائی جا سکتی ہے۔